السلام علیکم، میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے گناہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اپنی رضا والے کام میں ہماری مدد فرما، تقویٰ عطا فرما، صبر عطا فرما۔ اے اللہ امت کو دین کا داعی بنا دے، صحابہ کی طرح دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ مال و دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کر دین کی طرف ہمارا رخ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو وجود میں آئی تھی، اے اللہ تیرے نبی کی امت خراب حالات سے گزر رہی ہے، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، ان حالات سے نکال کر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری فرما۔ اے اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ آج کے دور کے جاہلیت کے علم بردار، علم و حکمت کے دانشور کہلانے والے آج جس طرح کرسی اقتدار کی خاطر ہمیں تخت و تاراج کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ اے خالق ارض و سما کے مالک، آج ہر جگہ مسلمان تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یقیناً یہ سب ہماری شامت اعمال کے باعث ہے، مگر اے مال کے ملک، تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہماری غفلت کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمتوں کو دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سب ہمارے آپس کی ناتفاقی کا نتیجہ ہے، ہماری آپس کی توڑ پھوڑ تیرے دشمنوں کو جری کر رہی ہے۔ اے ہمارے پیارے معبود، ہمیں متحد اور ایک کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید فرما، ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کر، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ میرے اللہ پاک، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم کر، ہمیں محنتی اور ایماندار بنا دے۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت و ثواب کی امید میں کوئی پناہ گاہ، کوئی مخلص تیرے سوا نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لائی جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے نبی پر جن کو تو نے بھیجا ہے۔ تو ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا کریم ہمیں صبر و شکر، قناعت اور سادگی والی زندگی جو آپ کو پسند ہو وہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور صراط مستقیم پر رکھنا، حرام مال اور گناہوں والی زندگی سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہمیں، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمان کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پہ گزر رہی ہے، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، وہ سب جس سے تم ہلکان ہو رہے ہو، وہ سب درد جس کو اپنے اندر چھپائے تو دنیا سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہی ہو، وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے پہر تمہیں سونے نہیں دیتی اور کہیں اندر بہت گہرا مچائے رکھتی ہیں، وہ سب آنسو جو تمہاری آنکھ کے اندر ہی کہیں دور کھٹتے چلے جاتے ہیں، وہ سب جس نے تمہیں گرا دیا ہے، وہ سب جس کے لیے تم بے قرار ہو، وہ سب جس کی طلب اور تڑپ نے تمہیں کرب میں ڈال رکھا ہے، وہ سب جس کو ٹھیک کرنے کی تنگ ودود میں تم تھک رہے ہو، وہ سب جس کے لیے تم کھڑے ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہو، سنو وہ جانتا ہے، وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ تمہارا صبر اور خاموشی ضائع نہیں کرے گا۔ تم اس کو یاد کرو اور اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ خوشی چاہیے عبادت کرو، سکون چاہیے قرآن پڑھو، صحت چاہیے روزہ رکھو۔ اے اللہ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچانا، اے اللہ ہمیں حادثاتی موت سے بچا اور شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز، روزہ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔
یہ اللہ نزاع کے وقت زبان سے کلمہ نصیب فرمانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب فرمانا۔ یہ اللہ ہماری تمام مشکلات اور دکھوں کو ہم سے ہٹا دے۔ یہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین، سب رشتہ داروں اور تمام مسلمان مرحومین کو معاف فرما دے۔ ہمارے دشمنوں کو ہدایت دے، ہدایت نہیں مل سکتی تو انہیں نیست و نابود کر دے، ان کے ہتھیار ان کے اپنے اوپر چلا دے، آپس میں پھوٹ ڈال دے، مسلمانوں کو متحد کر دے، ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف کر دے، محنتی اور ایماندار بنا۔ یہ اللہ میں کفر اور فکر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اللہ میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتی ہوں، تو میرا ہر کام سنوار دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ تعالی ہم نے آج تک جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں تو ان سب کو معاف کر دے، کیونکہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگے۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت رحم ہے۔ اے میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہماری تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ کالی کملی والے کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے کرم کا دروازہ کھول دے، ہماری التجا قبول فرما۔ اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے دو جہانوں کے مالک، اے میرے رب، اے میرے آقا، تیری ذات پاک ہے۔ یا اللہ تو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تو طاقتور ہے، پر ہم کمزور ہیں جو تیری آزمائشوں پر پورا اتر نہیں سکتے۔ یا اللہ ہمیں ایسے امتحان میں مبتلا نہ کرنا جس کو ہم پاس نہ کر سکے۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ تو دینے والا ہے اور ہم لینے والے۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت مہینے تیری رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ یا اللہ تو اس مہینے ایک نیکی کا ثواب ہزاروں نیکیوں کے ثواب کے برابر دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ تعالی ہم نے آج تک جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں تو ان سب کو معاف کر دے، کیونکہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم کو کس سے رحم کی بھیک مانگے۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اے میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اگر ہماری تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ کالی کملی والے کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے کرم کا دروازہ کھول دے، ہماری التجا قبول فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پردیس میں ہیں ان کے کام اور کاروبار میں برکت فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یہ ہمارے مالک ہمیں نعمتوں کو شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں مشکلوں میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اے دو جہانوں کے رب ہمارے تمام دوستوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور پھولوں کی طرح مہکائے رکھنا۔ اے اللہ ہمارے وقت، زندگی، علم، رزق، حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت میں رکھ اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں رفیق اعلیٰ سے اپنے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ یہ اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ اے پروردگار وہ تمام بیماریاں جو روح و جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں ہمیں ان سب سے دور فرما۔
اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پروردگار دعاؤں کے ذریعے مجھے موت کے بعد خوشی اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے دین کے احکامات اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں کی مکمل پیروی کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ برکت والی روزی، برکت والی زندگی، برکت والے اعمال اور برکت والا علم عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی ذات وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں بس اپنے در کا فقیر اور بھکاری بنا۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، قبولیت والے اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا پڑنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا۔ اے معاف کرنے والے کریم مولا تو ہمیں بھی معاف فرما، اور جن مشکلوں پریشانیوں میں ہم مبتلا ہے تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر اور بہت مہربان رب ہے، ہم سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اور بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی اور آگے پہنچائی، اس کے تمام گناہ معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور اس کی جائز حاجات پوری فرما۔ آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔